حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے جانے کے بعد میری امت کا ولی وارث کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل امین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک دیکھے تو اسی وقت وحی نازل ہو گئی، تمہارے ہر امتی سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں اللہ تعالیٰ پیار کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری سے ایسے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے آنسو مبارک زمین پر لینوں کی شکل میں بہتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، یا رب امتی، میری امت، پروردگار میری امت، پروردگار میری امت، پروردگار میری امت، میری امت، میری امت گناہ گار ہے، اس کو معاف فرمایا جائے۔ پھر فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے ہر اس شخص کو جس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے جنت کی دائیں دروازے سے داخل کر دو، جب اور جنتی دوسرے دروازوں سے داخل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے میری امت کے گناہ گار تو رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گر جائیں گے، پھر عرض کریں گے، اے رب کائنات، میری امت کو بخش دے، میری گناہ گار امت کو بخش دیجئے۔ پھر پروردگار فرمائے گا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اقدس اٹھائیے اور سکون لیجئے اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیجئے۔ آپ کے امتی نے یہ مبارک کلام پڑھا ہوگا، میں ان کی بخشش کر دوں گا اور مغفرت کر دوں گا۔ وہ کلام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے پڑھتے ہوئے جب اس امت کا ذکر پایا تو عرض کیا، اے پروردگار، میں تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو آخر میں بھی ہے اور سابق میں بھی ہے، پروردگار اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس امت کو تمہاری امت کیسے بنا دوں جب وہ امت تو نبی، آخری نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میں تورات کی تختیوں میں ایسی امت پاتا ہوں جو اپنے سینوں میں اپنی انجیل پڑھتے ہیں، یعنی اس کے سینے کلام الہی کا گنجینہ ہیں، پروردگار اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ امت میرے حبیب مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، پروردگار، میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جو اپنے پیٹوں میں صدقہ کھائے گی اور اس پر اسے ثواب عطا کیا جائے گا، یعنی صدقات اس پر حلال کیے گئے ہیں، جبکہ پہلوں کے لیے یہ گنجائش نہ تھی، پروردگار اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ امت تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، پروردگار، میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے جس کسی نے کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا تو نہ کرنے کے باوجود اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، پروردگار اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، پروردگار، میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں کہ جس کی صفت یہ ہے، ان میں جب کسی نے برائی کا ارادہ کیا
تو وہ برائی صرف اس کے ارادہ پر نہ لکھی جائے گی، اور اگر بدی کا ارتکاب کر لیا تو صرف ایک بدی لکھی جائے گی۔ پروردگار اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ تو احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا پروردگار میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں کہ جسے علم اول اور آخر دیا جائے گا اور مسیح و دجال کا قتل کرے گی، پروردگار اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے میرے خدا میں اس پر راضی ہو گیا ہوں جو تو نے عطا کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہوگا تو میں اس کو آگ میں جھونک دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار یہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد وہ ہستی ہے کہ میں نے اپنے نزدیک ان سے زیادہ گرامی تر کسی کو پیدا نہ کیا، اور میرے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا۔ بے شک جنت اس وقت تک میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک وہ اس کی امت اس میں داخل نہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا ان کی امت کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی صفات یہ ہیں جو ہر حال میں اور ہر بلندی و پستی میں میری تعریف کرے گی، اور اس کے افراد کی تہذیبی شائستگی یہ ہوگی کہ وہ ٹہنے سے اوپر ازار بند رکھیں گے اور اپنے اعضاء کی اطراف یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرے کا وضو کریں گے، رات میں عبادت گزار اور دن میں روزہ دار ہوں گے۔ میں ان کی ہلکی سی نیکی بھی قبول کروں گا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت پر انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خداوندہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت کا نبی ان کے قوم سے ہی ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو پہلے بھیجا گیا ہے جبکہ انہیں میں بعد میں مبعوث کروں گا۔ میں تمہیں اور ان کو دارالجلال میں اکٹھا کر دوں گا۔ حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا جو کہ بہرے کانوں اور پردہ غفلت میں لیے دلوں اور اندھی آنکھوں کو کھولے گا، جن کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور مقام ہجرت و مسکن مدینہ طیبہ ہوگا، اور ان کا ملک شام ہے، اور وہ میرا ایسا بندہ ہے جو اپنے تمام کام میرے ہی بھروسہ پر کرنے والا ہے۔ وہ میرا بندہ محبوب ہے، وہ میرا مختار ہے، وہ میری محبت ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ رفعت و شان والا ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ عفو و درگزر اور پردہ پوشی سے کام لینے والا ہوگا۔ مومنوں پر شفیق ہوگا، وہ بوجھل جانور اور رانڈ کی گود میں بے سہارا یتیم پر آنسو بہائے گا۔ وہ سخت دل نہ ہوگا، وہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا نہ ہوگا، وہ بخشش کلامی نہ کرے گا، اور وہ جو کہہ دے گا وہ غلط نہ ہوگا، اور ان کے وقار کا یہ عالم ہوگا اگر وہ جلتے چراغ کے پاس سے گزرے گا تو ان کے وقار و سکون کی بدولت
چراغ بجھے گا نہیں، اور اگر وہ چرچراہٹ والے بانس پر بھی گزرے گا تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہ دے گی۔ میں اسے مزدہ سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ میں ان کی امت کو تمام امتوں میں بہترین بتاؤں گا، جو نیکی کا حکم کرے گی اور برائی سے روکے گی، میری وحدانیت مانے گی اور مجھ پر ایمان لائے گی، مجھ سے اخلاص برتے گی، اور میں نے جو کچھ انبیاء پر نازل کیا وہ سب کی تصدیق کرے گی، آفتاب و ماہتاب کی رعایت رکھے گی۔ وہ دل چہرے میرے آخری نبی کو ماننے میں خوش بخت ہیں، جو مجھ سے اخلاق کے ساتھ میری حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ میں ان کی تسبیح و تکبیر، تمحید و توحید کو ان کی مجلسوں میں، ان کی خوابگاہوں میں اور ان کی سجدہ گاہوں میں اور ان کے سفر و حضر میں الہام کروں گا۔ اپنی مساجد میں وہ صفیں اس طرح باندھیں گے جس طرح عرش کے گرد فرشتوں کی صفیں ہیں۔ وہ میرے دوست و مددگار ہوں گے۔ میں ان کے ذریعے اپنی بت پرست دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ وہ میرے لیے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ وہ میری خوشنودی کی خاطر اپنے گھر بار اور مالوں کو چھوڑ دیں گے اور میری راہ میں سینہ سپر ہو کر جہاد کریں گے۔ میں ان کی کتاب سے دوسری کتابوں کو اور ان کی شریعت سے دوسری شریعتوں کو اور ان کے دین سے دوسرے دینوں کو ختم کر دوں گا۔ پس جو کوئی ان کا زمانہ پائے اور ان کی کتاب پر ایمان نہ لائے اور ان کے دین و شریعت پر نہ چلے تو وہ میرا نہیں ہے، اور میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے انہیں ساری امتوں سے برتر اور امت وسط بنا دیا ہے، جو تمام لوگوں کے گواہ ہیں۔ ان کی خوبی و خصلت یہ ہوگی، جب وہ غضبناک ہوں گے تو میری تحلیل کہیں گے، اور جب باہم جھگڑیں گے تو میری تسبیح پڑھیں گے، اور اپنے اعضاء اور اپنے چہروں کو صاف ستھرا رکھیں گے، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے میری حمد و تسبیح کریں گے۔ میری وحدانیت کو مانتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل ان کا یہ ہوگا، میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی شریعت پر عمل پیرا ہے۔ میں کیوں نہ ایسی امت کو بخش دوں جس میں ہزارہا خوبیاں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کائنات، یہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اس امت کی بخشش کا راز کیا ہوگا؟ حق تعالیٰ رب کائنات نے یہ فرمایا، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور میرے آخری نبی پر درود و سلام بھیج دیا، میں ان کی مغفرت اور بخشش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں، جس طرح آخری نبی کی امت کی اللہ پاک نے تعریفیں کی ہیں، اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ آؤ سب مسلمان مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العزت، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو سیدھے راستے پر چلا اور ان کو ہر شیطانی شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔